نکالتا ہے وہ بھی جائز ہے، اور جو اللہ کے اگر اہل بیت والا نکالے جائز ہے، صحابہ والا نکالے جائز ہے، مولانا فضل الرحمان کا نکالے جائز ہے، پی ٹی آئی کا نکالے تو جائز ہے، جو جشن آزادی کا نکالے تو جائز ہے، تو اللہ کے رسول کے ولادت کے جلوس کو منع کرنے کی دلیل کہاں پر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين لي خمسة أطفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی دی ہوئی حیات کے ساتھ، اس کی توفیقات خیر کے ساتھ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس مہینے میں اپنے اپنے طور پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے معمولات کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں. آج کا درس میں نے جیسا کہ لکھا کہ آج کا درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اگرچہ اس کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ اس مضمون کو ساتھ رکھ کر میں نے سوچا کہ جو چیزیں ہمارے پاس بحث مباحثے کا ذریعہ بنتی ہیں اور جن پر ہم آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو اس گفتگو پر ہم ایک مفصل بیان جاری کر دیں.
اور اس کے حوالے سے آگاہ کر دیں کہ عوام الناس میں اور علماء میں بھی شعور پیدا ہو اور ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے کس موضوع پر کس انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل بظاہر یہودیوں کو کہا جاتا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کے آس پاس رہتے تھے، وہ یہودی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد میں سے وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو ان بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں بار بار تذکرہ فرمایا۔ بہت اکثریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں تذکرہ آیا ہے، لیکن ان کے بارے میں اتنی باتیں نہیں آئیں جتنی یہودیوں کے بارے میں۔ بار بار اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا۔ تو میں نے آیت وہ پڑھی جو قرآن پاک کے پہلے پارے کی 6 رکوع کی پہلی آیت، جس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اعلان ان کے بارے میں کیا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو ہماری اس نعمت کو جب کہ ہم نے تم پر انعام کیا اور تمہیں تمام جانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہمارے کچھ لوگ جو قادیانی مکتبہ فکر سے متاثر ہوتے ہیں اور یا آج کل جو جدید سکالرز آئے ہوئے ہیں، وہ اس آیت سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ جو بنی اسماعیل نکالے ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور تم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تمام جانوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تمہارے اپنے قرآن میں تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمام جانوں پر فضیلت عطا فرمائی، تو پھر تم کدھر سے دعویٰ کرتے ہو؟ قرآن میں تو بنی اسماعیل کا تذکرہ ہی نہیں، قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، تم کیسے کرتے ہو؟ تو جس وقت بندہ پورا قرآن نہ پڑھے اور اس نے لیکچر سنے ہوئے ہیں، کچھ اس آیت کا لیکچر سنا ہوا ہو، کچھ آیت کا لیکچر سنا ہوا ہو، اور کسی عنوان پر اس کی پوری گرفت نہ ہو کیونکہ قرآن پورا نہیں پڑھا ہوا، تو پھر وہ مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا نیٹ پر کہ وہ ایک مولانا صاحب کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے اور دوسرا جو سامنے اسکالر بیٹھا ہوا اس کے پاس کوئی کتاب نہیں، لیکن وہ ان سے سوال کرتا ہے مولانا صاحب سے کہ آپ نے بنی اسماعیل کہاں سے نکالے، اور اللہ نے تو قرآن میں بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی ہوئی ہے، پھر آپ کدھر سے اس کو فضیلت دیتے ہیں؟ اور مولانا صاحب کے پاس جواب نہیں۔ تو افسوس ہوا کہ جس وقت آپ مخصوص کچھ کتابوں کے ارد گرد اپنے آپ کو بٹھا لیتے ہیں کہ یہ میرے مسلک کی فلاں کتاب ہے، مسلک کی فلاں کتاب ہے، اور قرآن نہیں پڑھتے آپ، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی تمام جانوں پر۔ تو اب یہ جو فضیلت ہے یہ پہلے چیک کرنا ہے اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمایا۔ موضوع یہ نہیں ہے کہ بنی اسماعیل کو فضیلت ملی یا بنی اسرائیل کو فضیلت ملی، موضوع یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا کیوں ضروری ہے، اس کی محفل کرنا کیوں ضروری ہے، اور یہ مسلمانوں پر کیا مقام رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات اس وقت نازل فرمائی اور بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ اس وقت فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں جب وہ ایک عظیم نعمت کو نہ مان کر اللہ کی ناشکری کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب اعلان فرما دیا کہ ایک ایسا رسول تمہاری پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی ہم نے لکھ کے بھیجا، زبور میں بھی ہم نے لکھ کے بھیجا، انجیل میں بھی ہم نے لکھ کے بھیجا،
تمہارے بڑے علماء پڑھتے چلے آئے ہیں اور تم بھی پڑھتے چلے آئے ہو اور آج بھی تمہارے پاس وہ موجود ہے، پھر اس کے باوجود تم جب آتے ہو تو پھر اس بڑی نعمت کا شکرانہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس بڑی نعمت کو قبول کرنے میں اور اعتراف کرنے میں کہ یہ عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ جو ایک رسول آئے گا اس رسول کی ہم نے پیروی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب تم نہ اس کی مدد کرتے ہو، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ تم اس کا انکار کرتے ہو۔ تو یاد کرو کہ پھر ہم نے تمہیں کون سی نعمت عطا کی تھی پہلے؟ ہم نے تمہیں بھی تو کوئی نعمتیں عطا کی ہیں نا۔ گویا اس کا مطلب پہلا یہ ہوا کہ بندہ جس وقت کسی کام کو، اچھے کام کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اسے پچھلی اچھی باتیں یاد کرانا، اس کے مقام والی، اوپر والی، کہ تمہارا کیا مقام تھا، تم کدھر سے آئے ہو، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن بری باتیں یاد کرانا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بری باتیں کون سی؟ بری باتیں وہ والی کہ جس وقت لوگوں کے درمیان اس سے نفرت پھیلے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی دشمنی میں بھی آ گیا تو اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ نیچے نہیں گراتا، وہ اس کو اچھی انداز سے، اچھے القاب سے پکارتا ہے اور اچھے انداز سے وہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے تمہیں دی، لیکن اس کے بعد تم نے کیوں نہ شکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں فضیلت عطا کر دی تمام جانوں پر، اور یہ ایسی فضیلت تھی اس دور میں کہ کسی اور قوم کے پاس نہیں تھی، تو اس کے بعد اب تمہیں ڈرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تمہیں ڈرنا چاہیے اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن کہ کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگا۔ تو بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں میری جگہ پر اسے رکھ لیں، یا کوئی بندہ یہ کہے جی کہ ماں کہے جی میرے بچے کو سزا نہ دینا اللہ کریم تو مجھے دے دے، اس دن کوئی نہیں ہوگا، کوئی جان کسی جان کے بدلے میں نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ میں اتنا پیسہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں تو یہ پھر میں دے دیتا ہوں ابھی آپ یہ لے لیں، تو فدیہ بھی نہیں قبول ہوگا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ویسے شفاعت قبول ہوگی، ویسے شفاعت قبول ہوگی، لیکن جو اس قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کی عظیم نعمت کو نہیں ماننے والے ہوں گے، جو اللہ کے رسول کے مخالف ہوں گے، جو اللہ کے رسول کے بارے میں اعتراض کرنے والے ہوں گے، ان کو کسی قسم کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت موجود ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن ان کو نہیں فائدہ دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ شفاعت کیسی ہوگی؟ شفاعت ایسی ہوگی کہ حافظ قرآن بھی موجود ہوگا، وہ شفاعت کرنے والا ہوگا، وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، اور عالم دین بھی موجود ہوگا، وہ بھی شفاعت کرنے والا ہوگا، اولیاء اللہ بھی موجود ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے، وہ بھی سب کی شفاعت کریں گے۔ سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے رسول خود موجود ہوں گے، وہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، وہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، لیکن شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کو یہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی، وہ بات ہم نہیں بتاتے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں سجدے میں پڑا ہوں گا، میں سجدے میں پڑا ہوں گا، اور سجدے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اور اللہ رب العزت مجھے اٹھائے گا، محبوب اٹھ، کیا مانگتا ہے؟ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ جب میں اپنی امت کی سفارش کروں گا تو اس وقت اللہ رب العزت میری امت کی صفات فرمائے گا، اور امت کا ایک بڑا حصہ نکل آئے گا، جہنم سے نکل آئے گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر امت کا کچھ حصہ شفاعت ہو جائے گا، چلتے چلتے میں 4 یا 5 مرتبہ جب سجدے میں جاؤں گا
تو میری امت ساری بخشی جائے گی، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. ہوں گے میری امت میں، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ انہیں قرآن روک لے. قرآن ان کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو نہ جانے دینا، یہ جہنم میں ہی پڑے رہے. تو جو قرآن کو چھوڑنے والے لوگ ہوں گے امت رسول میں بھی ہوں گے تو وہ بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے، انہیں شفاعت فائدہ نہیں دے گی. تمام امتوں کے لوگ جو آئیں گے یہ بھی ان کو شفاعت کس کی فائدہ نہیں دے گی کہ تمام امتوں کے انبیاء، ہر امت کے لوگ جس وقت اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری شفاعت کریں، لوگ کہیں گے ہم تو نہیں کر سکتے، کل تو ہم نے آپ کے لیے بدعا کی تھی، آج ہمیں اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو چلتے چلتے سارے اللہ کے آخری رسول کی بارگاہ میں آئیں گے. جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ کے رسول ان سب کی سفارش کریں گے نا، صرف اپنی امت کو تو نہیں کریں گے. جب وہ ساری امتوں کی سفارش کریں گے، جس نے اپنے اپنے دور میں نبیوں کی معاونت کی، وہ ساری امتیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوں، سب کی سفارش گویا کی جائے گی. لیکن ان امتوں میں بھی جن جن لوگوں نے اپنے نبی کی بات مان کر اس آخری رسول کی پیروی نہیں کی ہوگی، قرآن کو سچا نہیں مانا ہوگا، اس کی شفاعت نہیں ہوگی، اس کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت بندہ اللہ کی کسی نعمت کا انکار کرے تو پھر اس سے بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں، اس سے وہ چیزیں فائدہ نہیں، موجود ہوتی ہیں وہ چیزیں لیکن وہ اسے فائدہ نہیں دیتی. اب اس جگہ پر سنیے گا ایک اور قرآن کی آیت سنیں. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اچھا، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ وہ نہیں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور والے تھے، جن کو اللہ نے جانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. یہ وہ نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے وہ دور دیکھا تھا، نہ ہی ان کو وہ معاملات تھے. لیکن اللہ رب العزت انہیں ڈائریکٹ پکارتا ہے جس وقت تو وہ پچھلے انداز سے بلاتا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی اور تم نے ایسا کیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھنا، ہم 600 سال بعد بیٹھے ہیں، 600 سال بعد پہلے والے ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. 1000 سال پہلے جو آباء و اجداد ہمارے کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا کر کے چلیں گے. آج جس وقت ہم بات کرتے ہیں ہمیں بندہ کہے جی تمہارے جو 1000 سال پہلے جو والے تھے نا، میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، تو میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تم وہی ہو نا. تو ہم کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمارے معاملات کو تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو بالکل نہیں ٹھیک، ہمارے معاملات تو ایسے نہیں ہیں. آخر اللہ رب العزت ظالم تو نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی ہم جو کرتے ہیں جی یہ ایسا ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. اللہ رب العزت تو کسی جگہ پر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے اس قرآن پاک کو سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. جیسی باتیں وہ کرتے تھے ایسی باتیں یہ کرتے ہیں. جب ایسی باتیں یہ کرتی ہیں تو کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں وہ پچھلے کر گئے ہیں تو پھر ان کے دل آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے دل آپس میں مل جاتے ہیں اور اللہ دل کو دیکھتا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی حدیث پڑھی کہ ان اللہ لا ينظر فی اموالکم فی صورتکم وفی اموالکم الی اموالکم
ان اللہ لا ينظر الى صورتکم والى واموالکم ولکن ينظر فی قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دل کے اندر, تمہارے دل کے اندر کیا ہے اور تمہارے اعمال کس نیت کے ساتھ ہو رہے ہیں. جب اس نیت کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے. اب ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو دل آپس میں مل جاتے ہیں اسی طرح کے جو ان والے ہیں, تو پھر ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں, یہ ہم ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں. گویا بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بندہ کسی وقت ایسی باتیں نہ کرے جس وجہ سے وہ کہیں پچھلوں کے ساتھ نہ مل جائے اور اس عذاب کا مستحق نہ ہو جائے جو عذاب پچھلوں کے لیے. ایسی باتیں نہ کریں. مقصد بندہ کہتا ہے جی کہ محفل میلاد کیوں کرتے ہو, یہ تو بدعت ہے, یہ تو بدعت ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اپنے دور میں اتنی مرتبہ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ نہیں منائی گئی. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں منائی گئی. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں منائی گئی. پھر مولا علی کرم اللہ کریم کے دور میں نہیں منائی گئی. پھر یہ ائمہ مجتہدین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک کے دور میں نہیں منائی گئی. پھر آپ کیسے مناتے ہو؟ تو یہ یعنی ایسے سوال جو سوال پچھلوں کے ساتھ ملا دیں, کیونکہ ہم نے سمجھا نا کہ ہم نے لیکچر سننے ہوئے ہیں, پورا قرآن نہیں پڑھا. ایک ہے محفل میلاد, ایک ہے جلوس میلاد. پہلے میں بیان کر چکا ہوں, آج اس کو اس کے ساتھ ملا رہا ہوں. اور ایک ہے بدعت. یاد رکھیں بدعت کس سے کہتے ہیں؟ بدعت اس سے کہتے ہیں, ہماری شرعی لغت میں تو بدعت اور ہے جس کے بارے میں وہ بعد میں ہوں گا, جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت کھلی گمراہی ہے. ایک بدعت اصل ہے, جو اصل بدعت ہے, پہلے بدعت کا معنی سمجھیں. بدعت کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے لیے نہ کوئی اسباب ہو, نہ اس کا پچھلا کوئی لنک ہو, نہ اس کا کوئی پہلے مثال ہو, نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی ہو, نہ کبھی اس سے پہلے کسی نے کوئی چیز بنائی ہو, نہ اس کا کوئی وجود ہو, وہ بالکل نہیں ہو, اور اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو, کوئی وسیلہ ہی نہ ہو کہ وہ کیسے بنے گی. تو جس وقت ایسی چیز بنے اسے کہتے ہیں بدعت. اللہ فرماتا ہے یہ جو بدعت ہے نا, یہ سب سے بڑا بدی میں خود ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ بدی میں خود ہوں. جس سے کسی چیز کو بنانے کے لیے نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے, نہ کسی پچھلی مثال کی ضرورت ہے, نہ کسی لنک کی ضرورت ہے, نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے, نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے, نہ کوئی مددگار ضرورت ہے, نہ کوئی اور بات ضرورت ہے. بدیع السماوات والارض, جب آسمان بنائے تو پہلے ان کی کوئی مثال ہی نہیں تھی کہ آسمان کیا چیز ہوتی ہے, آسمان کیسے ہوتے ہیں, اس کی کوئی مثال نہیں تھی. والارض, زمین بھی اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھی, زمین کی کوئی مثال نہیں تھی کہ کیسی ہوتی ہے کیسی نہیں ہوتی. نہ مجھے پیچھے والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی پچھلوں کی مثال دینے کی کہ جی اگے بڑی دی توڑ کے جی بڑھاؤ, مجھے اس کی نہیں ضرورت. میں وہ ہوں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, جس وقت میں ارادہ کرتا ہوں کسی بات کا تو پھر أَن يَقُولَ لَهُ, اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہوں کن فیکون. میں کن کہتا ہوں وہ فیکون ہو جاتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے مجھے کسی سہارے کی, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو بدی ہوں یہ میں خود ہوں, یہ میں خود ہوں, یہ اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ بدعت کا جو پہلا بدی ہے, بدی ہوتا ہے بدعت کرنے والا, تو یہ جو پہلا بدی ہے وہ خود رب کائنات ہے, وہ خود رب کائنات ہے. تو ہم کہتے ہیں جی بدعت بدعت, وہ پڑھاؤ میرے, سارے اللہ نہ بڑھاؤ, سارے اللہ نہ بڑھاؤ.
وہ جو بدعت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے وہ اور ہے، یہ بدعت اور ہے۔ بدعت اوریجنل جو ہے وہ تو یہ ہے بدیع السماوات والارض، وہ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے مجھے کسی کو صاحب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیسے بنانی ہے۔ جو بدعت اللہ کے رسول نے فرمائی وہ بدعت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ایسی ہو جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ بعد میں اجماع امت میں ہو، یہ ساری بدعت ہے۔ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کا کچھ ثبوت ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ ایسا کام کرنا، ایسا عقیدہ بیان کرنا، یہ بدعت ہے۔ عقیدے میں اور عمل میں فرق ہے۔ عمل اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے جس وقت کہتے ہیں شاہ فیصل جس وقت ٹیلی فون آیا نا، ٹیلی فون، تو ٹیلی فون جس وقت آیا تو وہ اب کہتے تھے یہ بدعت ہے۔ ان کے جو شیخ الاسلام تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے، یہ آواز ادھر سے ادھر جا رہی ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اس میں سے شیطان بولتا ہے جو آپ کو آواز آتی ہے، بندہ تو ادھر بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے، تو یہ ادھر بیٹھا ہوا دوسرے ملک میں جا کر کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس کی آواز وہاں پر کیوں ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شیطان کا کام ہے، وہ آواز بناتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ بیسک وہ خود بدعتی نظریہ قائم کر رہے تھے، وہ خود بدعتی نظریہ قائم کرتے تھے۔ ایسا تو کام کبھی ہوا ہی نہیں کہ شیطان نے جا کسی کا بیان کیا ہو، لیکن انہوں نے خود بدعتی نظریہ قائم کر کے اس کام کو کہا کہ ٹیلی فون جو ہے اس کی ایجاد بدعت ہے۔ جس وقت کہا کہ اب مان کوئی نہیں رہا تھا، اور ادھر سعودیہ میں یہ کام ہے کہ جو ایک مرتبہ ان کے بڑے شیخ صاحب نے کہہ دیا وہ بس حتمی ہے، وہ کوئی اور بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، حکمرانوں کا کام نہیں اسے چیلنج کرنا۔ تو جس وقت شاہ فیصل جو مرحوم تھے انہیں جس وقت پھر ایسا ہوا کہ وہ کمپنی والوں نے کام کیا، ایک کام کرتے کہ ایک کھانا کھلایا، کھانا دعوت کی۔ جب دعوت کی تو یہ بات مولانا کوثر نیائی صاحب نے مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھی۔ وہ کہتے ہیں جس وقت شاہ فیصل صاحب نے دعوت قبول کی، آگے اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیلی فون ان کے پاس رکھا گیا، تو جب گھنٹی بجی تو وہ اس نے کہا جی کہ آپ حضرت کے ٹیلی فون اٹھا کے سن لیں اس میں کیا ہے۔ تو پیچھے انہوں نے کہا جدھر سے بندہ ٹیلی فون دوسرا کرنے والا ہے نا وہ اس میں سورہ رحمان لگا دے۔ جس وقت اس نے ٹیلی فون اٹھایا تو آگے پڑھ رہا تھا قاری صاحب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جس وقت اس نے سنا تو پوری صورت سنی، وہ بڑا حیران ہوا ہے شاہ فیصل صاحب، بڑے حیران۔ انہوں نے کہا یہ آپ شیخ الاسلام آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں شیطان بولتا ہے، یہ تو رحمان بولتا ہے، اس میں تو رحمان بولتا ہے، تو اس لیے یہ تو غلط چیز نہیں ہے، آپ بھی سن لیں۔ اب انہوں نے سنا تو اس میں بھی قرآن، کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے سمجھایا جی اس میں جو چیز آپ ڈالیں گے وہ بولیں گے، جیسی آپ آواز نکالیں گے ویسی وہ آگے آئے گی۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، آپ اس کو جس انداز سے یوز کریں گے وہی ہوگا۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی آپ ٹیلی فون لگائیں۔ آپ کے پاس موبائل جس وقت آئے تھے اس وقت تصویروں والے جو مولانا صاحب تھے وہ تصویریں جو نہیں مانتے تھے وہ تصویر بھی نہیں مانتے تھے۔ آج وہی مولانا صاحب چینل بنا کے بیٹھے ہوئے، جو پہلے کہتے تھے میری تصویر بھی نہیں کھینچنی، اب انہوں نے اپنا چینل بنا لیا ہے، مدنی چینل بن گیا ہے۔ پہلے ان کی آپ پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو ان میں تصویر ہی نہیں ہے۔ تو جس وقت اب نیا دور آیا انہیں سمجھ آئی کسی بات کی، انہوں نے چینل کھول لیا، اب ہر بات کی تصویر ہے۔ اب وہ کمرے میں روتے ہوں تب بھی تصویر ہے، اب وہ قبر میں جائیں تب بھی تصویر ہے، وہ میت تو قبر میں اتاریں تب بھی تصویر ہے۔ اب تصویر کا انبار بن گیا، تو اب ان کے لیے وہ جائز ہو گیا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا ہر چیز کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عقیدہ اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدہ بندہ خود بناتا ہے، جو عقیدہ پیچھے سے نہیں آیا وہ خود بنانا یہ بدعت ہے۔ جو عقیدہ پہلے موجود نہیں ہے وہ عقیدہ بنانا یہ بدعت ہے۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا،
یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اس کے بارے میں ہم فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ یہ کام نہیں ٹھیک۔ مثلا ماتم ہوتا ہے آپ کا، تو ماتم ہوتا ہے کہ بندے کو بس ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، عورتیں ذکر کرنے لگ جاتی ہیں، تو وہ پیچھے سے عورت آواز دے، وہ کہے جی کہ یہ نہ کرا کرو، کتنے لکھا تھا، یہ نہ کرا، یہ نہ کیا کرو، کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو جب وہ یہ پوچھے کدھر لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ پوچھ لیں کہ یہ پھر منع کدھر ہے؟ اللہ کا ذکر تو ہر وقت کر سکتا ہے بندہ، تو یہ منع کہاں پر ہے؟ کوئی ٹائم ہے اس کا، اللہ کے ذکر کا کوئی ٹائم ہے کہ اس جگہ پر آپ اللہ کا ذکر نہ کریں، اس جگہ پر آپ درود شریف نہ پڑھیں، یہ منع ہے کس جگہ پر؟ جدھر منع ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، اللہ نے منع کیا، تو آپ کسی کو منع کیسے کر سکتے؟ تو بدعت جسے کہتے ہیں، وہ بدعت یہ ہے کہ جس کا کوئی پیچھے سے سر پیر نہ ہو۔ اب آئیے، میں نے کہا کہ محفل میلاد میں اور جلوس میلاد میں فرق یہ ہے، میں اس دن جمعۃ المبارک پر خطبے بھی میں نے عرض کیا، محفل یہ ہے کہ کسی جگہ بندہ کھڑا ہو یا بیٹھے جیسے بھی ہو، وہ کچھ لوگوں کے سامنے مجلس ہو، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرے، یہ ہے محفل میلاد، یہ ہے محفل میلاد، وہ اللہ کے رسول کی باتیں کریں جس طرح ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ولادت مصطفیٰ کی، تو یہ محفل میلاد ہے، ہم اسے محفل میلاد کہہ سکتے ہیں کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ہے محفل میلاد، یہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور ہم قرآن کے اوپر سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ ہے محفل میلاد۔ اور یہ محفل میلاد جو ہے اللہ کے نبیوں کی باتیں کرنا، اللہ کے رسولوں کی باتیں کرنا، ان کی نعمتوں کے عظیم شکرانے کے طور پر لوگوں کو بتانا کہ ہم پر یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یہ سنت الہی بھی ہے، یہ سنت رسول بھی ہے، اور یہ سنت صحابہ بھی ہے، اور سنت اولیاء اللہ بھی ہے، اس کی پیچھے پوری بیس ہے، لیکن اس کی بیس کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ عقیدہ بدعت ہے، یہ بات خود بدعت ہے، یہ بدعتی عقیدہ ہے کہ یہ محفل میلاد نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ عقیدہ بدعت ہے۔ میں نے کہا جو چیز خود بندہ بدعتی کر رہا ہو، کام بدعت والا خود کر رہا ہو، اور دوسرے کو کہے تو بدعت کر رہا ہے، در اصل وہ شیشہ دیکھتا ہے تو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہارے اوپر کی، آپ بار بار چیک کریں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی اس پاک کلام میں اللہ رب العزت نے بار بار یاد کرایا، بار بار وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم یاد کرو اس نعمت کو، اذ جعل فیکم انبیاء، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، کہ تمہیں سلطنت بھی وہ عطا فرمائی کہ اس جیسا کوئی اور سلطنت والا تھا بھی نہیں پورے جہان میں، تمہارے اندر انبیاء۔ تو یہ جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی اللہ کی نعمتوں کو خود یاد کرایا کرتے، تو یہ کیا ہوگا؟ سنت انبیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ اے میرے انبیاء میں تمہیں بنا رہا، میں پیدا تو کر رہا ہوں لیکن تمہارے اندر بھی ایک رسول آئے گا، تو یہ اللہ کے رسول اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ پھر جب وہ رسول آ جائے تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر احسان ہے کہ اس نے ان میں رسول بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ یہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اس کا شکرانہ ادا کیا کرو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہیں اپنی عبادتیں کرنے والے ہو، عبادتیں پاکیزہ کرانی ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، من و سلوہ کا تو شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پر کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے رب سے کہو نا کہ ہمارے لیے آسمان سے وہ رزق نازل کریں جس کی وجہ سے جس دن وہ رزق نازل کرے گا اللہ، ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا دیں گے، ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا دیں گے۔ تو حضرت حضور علیہ السلام آدم علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمعے والے دن پیدا فرمایا، جمعے ہی والے دن ان کا وصال ہوا، اور جمعہ ہمارے لیے یوم عید ہے، جمعہ ہمارے لیے یوم عید ہے، دن ایک ہی ہے، وصال کا دن بھی وہی ہے اور پیدائش کا دن بھی وہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور جمعے والے دن ہم عید کی نماز ایک لحاظ سے پڑھتے ہیں، ہم جمعے والے دن جو نماز پڑھتے ہیں وہ عید کی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ عید کا دن ہے۔ تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک چیز، خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، دیکھا صحابہ کا حلقہ بنا ہوا، صحابہ کا حلقہ بنا ہوا، کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا صاحب میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں کس بات پر؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم کفر میں تھے، گمراہی میں تھے، ہم شرک میں مبتلا تھے، ہم کس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، معصیتوں میں گرے ہوئے تھے، لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا آخری نبی نصیب فرمایا، تو نے وہ نبی نصیب فرمایا جس نے ہم سے ساری چیزیں چھڑوا دی اور ہمیں تیرے در کے اوپر قریب کر دیا، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم ایسا کام کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پر فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ بات پسند فرماتا ہے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر ایک محفل میلاد تھی، تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے برادری کے لوگوں کو، محلے والوں کو جمع کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، کتنے پیارے رسول ہیں۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے آیا ہے عمر جو کام تو کر رہا ہے نا، جو کام تو کر رہا ہے اللہ رب العزت نے تیرے لیے ساری زندگی کی مغفرت لکھ دی، اور تیری طرح جو قیامت تک یہ کام کرتا رہے گا اللہ رب العزت اسے بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا جو تجھے عطا فرمائے گا۔ اگر کافروں کے ساتھ ملے بندہ کو بات پٹھی کرے، اس کے دل اس کے ساتھ رل جائے، تشابہت قلوب ہو جائے، تو اس کو وہ عذاب مل سکتا ہے، تو اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مل کے، کسی پیارے کے ساتھ مل کے وہ کوئی کام کرے تو اس کو وہ درجہ نہیں مل سکتا جو درجہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے درجوں کے ساتھ کچھ آخر والے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ مل جائیں، ہیں وہ پہلے والے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں بات کرنے میں احتیاط کرنی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرنا، اس کا انعقاد کرنا یہ سنت ہی نہیں ہے، ہمارے حساب میں تو آپ سمجھیں یہ واجب دیا ہے، یہ واجب دیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو قرآن کی نص کا انکار کریں، قرآن والا معاملہ کام نہیں کرے گا۔ جو قرآن نے آپ کو حکم فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو تو وہ آپ نہیں کریں گے۔ دیکھیں کئی ایسے کام ہیں جو اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ ساری باتیں بتاتا ہے، وضاحت کھل کے نہیں ہوتی کہ ایسے کرو ایسے کرو، طریقہ اپنا اپنا ہے کہ کس طرح کرتا ہے، لیکن جو جس انداز سے بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ من کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، وہ کیسے بندہ کام کر رہا ہے۔ تو دوسرا ہے میلاد النبی کا جلوس، دوسرا ہے جلوس میلاد النبی۔ جلوس میلاد النبی، جلوس ایسی چیز ہے جس کا تعلق میلاد سے ہو یا کسی اچھے عمل سے ہو یا برے عمل سے ہو، یہ ایک مباح ہے، یہ ایک مباح عمل ہے، یہ جائز ناجائز میں آتا ہے، اس کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے۔ نہ انبیاء کرام کے دور میں ایسے جلوس نکلے، نہ کوئی شیطانی طاقتوں نے کوئی ایسے جلوس نکالے۔ جلوسوں کے معاملات آج ہونے لگے، وہ جلوس پہلے دور میں نہیں تھے۔ مثلا آپ آج کل چھٹی سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے یوم پر چھٹی کرانی ہے،
آپ یوم صحابہ پر چھٹی کا مطالبہ کراتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم پر چھٹی کی جائے. آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں. جب آپ وہ جلوس نکالتے ہیں تو جلوس میں نیت دیکھی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جلوس نکالنا ہی پٹھا کام، نہ دیکھا جاتا ہے کس مقصد کے لیے نکال رہے ہیں. اگر تو جلوس آپ نکال رہے ہیں اللہ کے رسول کے صحابی کی عظمت کے لیے تو یہ جلوس جائز ہے. لیکن اگر خواتین ادھر جا کر اپنی حقوق کے نام پر عورت آزادی مارچ والا جلوس نکالیں تو وہ جلوس ناجائز ہے، وہ جلوس ناجائز ہے. اور یہ جلوس جائز ہے. صحابہ والا جلوس جائز ہے. اہل بیت والا جلوس کو نکالتا ہے وہ بھی جائز ہے. اور جو اللہ کے اگر اہل بیت والا نکالے جائز ہے، صحابہ والا نکالے جائز ہے، مولانا فضل الرحمان کا نکالے جائز ہے، پی ٹی آئی کا نکالے تو جائز ہے، جو جشن آزادی کا نکالے تو جائز ہے. تو اللہ کے رسول کے ولادت کے جلوس کو منع کرنے کی دلیل کہاں پر ہے کہ ایک کام نہ کریو میلاد اللہ، یہ بہت بڑا بدعت ہے، یہ بہت غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا. یہ جلوس آپ نے خود اختراع کیا ہے کہ ہم نے ادھر سے نکالنا ہے، ادھر سے نہیں نکالنا. یہ جلوس کو بندہ نہ نکالے، کوئی جلوس میں شامل نہ ہو، اس پر نہ گناہ ہے نہ اس میں کوئی بات ہے. اگر کوئی بندہ شامل ہوتا ہے اور اپنی نظریے کے ساتھ اچھے رنگ کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اسے اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر ملے گا. وہ اچھی نیت کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو 80 نیت کا ثواب ملے گا. اگر وہ بری نیت کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو برے کام کا ثواب ملے گا. جلوس میں جا کر اگر ایسا کام کرنا ہے جو کام شرعن ٹھیک نہیں ہے تو وہ مولوی فضل الرحمان والے جلوس میں بھی ناجائز ہیں، وہ شوم بدعت صحابہ والے دفاع صحابہ والے جلوس میں بھی ناجائز ہے. ادھر بھی آپ نے نام دفاع صحابہ کا لینا ہے اور ادھر اہل بیت کی توہین کرنی ہے، کام کچھ اور یاد کرنی ہے، کچھ اور لگ پہ تو وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی پٹھا کام ہے. اور ادھر بھی آ کر آپ میلاد کا جلوس نکالیں اور جا کر اپنے عقیدے من گھڑت بیان کرنے لگ جائیں کہ ایسا یوں منیو تو ایسا یوں نہ منیو، تو یہ بھی ناجائز ہے. یہ میلاد کا جلوس بھی ناجائز ہو سکتا ہے جس وقت اس میں آپ پٹھا عقیدہ بیان کریں. مقصد آج جس وقت میں میلاد کا جلوس اس لیے نکالتا ہوں کہ میں اپنی پیری بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنے بندے ہیں اور اس پیرانال کتنے بندے ہیں، تو میں اپنی پیری بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنے ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں جو میرے نیچے ہیں، تو یہ جلوس اس نیت کی وجہ سے ناجائز ہے. یہ ان کی عقیدت اس کی وجہ سے ناجائز ہے، ان کے ساتھ اتنا تعاون نہیں چاہیے. لیکن جو اس نظریے سے کرے کہ مجھے کسی پیری فقیری سے نہیں غرض، میں نے اللہ کے رسول کی مدح کے لیے میں نے خود بھی چلنا ہے، لوگوں کو بھی چلانا ہے، جو مرضی سے آئے چلے، مجھے کس سے پرواہ نہیں ہے کیا کرتا ہے، تو یہ صرف عشق والا جلوس ہے. یہ خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ہاری پور میں آج سے 100 سال پہلے اگر انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے کسی کے سامنے نہیں یہ بتایا کہ میں خواجہ عبد الرحمن چھوروی ہوں تو میں اسری نکال رہا ہوں، میرے اتنے مرید ہے تو میں اسری نکال رہا ہوں. تو وہ اگر صاحبزادہ محمود الرحمان صاحب نکالتے رہے، صاحبزادہ طیب الرحمان صاحب نکالتے رہے، صاحبزادہ احمد الرحمان صاحب نکالتے رہے، وہ بھی جلوس پیچھے چلتا رہا ہے، وہ اپنی گاڑی میں آرام سے آگے بیٹھے رہے، انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے کون کیا کرتا ہے کیوں نہیں کرتا. تو یہ ایک جلوس عقیدت والا ہے. لیکن جب جلوس میں پیروں کی لڑائی ہونے لگ جائے کہ یہ میرے مرید ہیں، ان کو میں کروں، ان کو میں گھیروں، اور پھر جلوسوں کی میلاد کی منتظمہ کمیٹیوں میں جس وقت میں نے منتظمہ کرنی ہے تو میں جلوس سے پہلے میں چیک بتاؤں کہ میں ڈی پی او سے میرا کتنا رابطہ ہے، ڈی سی سے میرا کتنا رابطہ ہے، اور ہونا دا کتنا رابطہ ہے، مرکز تو میرا ہے، مرکز تو اس کا نہیں ہے، اس کا ایسا ہے، اس کا ایسا ہے. یہ جس وقت میں اپنے تعلقات دنیا کے بنانے کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں جلوس کے لیے، تو یہ جلوس ناجائز ہے. ناجائز کس کو کہتے ہیں؟ ناجائز کہتے ہیں جو مباح، جس میں کچھ علماء کہیں یہ ٹھیک ہے، ان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اور جو کچھ ہے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. بات نیت والی ہے، میں بات سخت کر رہا ہوں، بات سخت کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں نیت مانی جاتی ہے. یہ جو کٹا کٹی ہے یہ نہیں ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلوس ہے تو اس کو میلاد کا جلوس رہنے دیں، اسے اپنی سیاستوں کا ذریعہ نہ بنائیں کہ اتنے لوگ میرے نال نے اتنے لوگ میرے نال، یہ نہ بنائیں، اس کو چلنے دیں جس طرح چل رہا ہے. اور یہ جو اپنی کٹا کٹی ہے، اگر آپ ایک مرکز پر متحد نہیں ہیں، آپ اس مرکز میں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم مرکز کے ساتھ ہیں جناب، ہم جناب اس مرکز کو مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی ایک نئی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بناتے ہیں، ادھر جا کر اپنا علیحدہ اجلاس کرتے ہیں، دوسرا علیحدہ کرتا ہے، تیسرا علیحدہ کرتا ہے، اس کو توڑتے ہیں.
جلوس کو توڑتے ہیں، منتشر کرتے ہیں کہ جلوس چھوٹا ہو جائے. میں پیچھے سے آؤں، جلوس بڑا نظر آئے، پھر آگے سے میں فلاں گلی سے ادھر نکل جاؤں، فلاں گلی سے ادھر جاؤ، تو اللہ کے رسول کے نام کی عظمت کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں. آپ کا کام ہے جلوس کو بڑا کریں، کھلا کریں اور محبت کے ساتھ کریں، اور جو نہیں آتا اس پر فتویٰ نہ لگائیں. جلوس چلتا ہو تو یہ جو جلوس ہے، یہ جلوس ایک ایسا عمل ہے کہ جس وقت آپ اس جلوس کو لے کر نکلیں تو آپ کے لبوں پر وہ درود اور سلام کے ترانے ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ ان کو مزہ آئے. میں نے دن کو بھی کہا جمعے کے خطبے میں، میلاد کمیٹی جو ہوتی ہے، جو لوگ میلاد کے جلوس کو نکالنے والے، ان کے اوپر پابندی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے. کون یہ جلوس نکال سکتا ہے؟ کون یہ محفل کر سکتا ہے؟ اگر میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ کرانا ہو تو میں اگر اپنے طور پر سارے شہر کی عوام ان کے پاس چلی جائے کہ ہم نے جلسہ کرانا ہے تو وہ ٹائم نہیں دیں گے جب تک حلقے سے گور نواز خان یا بابر نواز خان یا قاضی اسد یا حبیب اللہ خان لوگ شامل نہیں ہوں. ان کی جماعت کے لوگ جب تک شامل نہیں ہوں گے، وہ ساتھ جا کے سفارش نہیں کریں گے اور بتائیں گے نہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اس وقت تک وہ جلوس کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں آؤں گا جلسے کی اجازت. جلسہ نہیں ہوگا. عمران خان جس وقت جلسہ کرنا چاہے تو اس وقت تک جلسہ نہیں ہو سکتا جس وقت تک عمران خان نہیں آ سکتا، جس وقت تک پی ٹی آئی کے یہاں پر یوسف ایوب خان، اکبر ایوب خان، عمر ایوب خان جب شامل نہیں ہوں. اگر یہ شامل ہی نہ ہو تو باہر سے لوگ آ کے عمران خان کو بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے. اور جو بندہ پھر ان کو بلاتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا وفادار ثابت کرتا ہے، وہ نون لیگ کا وفادار ثابت کرتا ہے، وہ پیپل پارٹی کا خود کو وفادار ثابت کرتا ہے، اور بعد میں بھی ان کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم رکھتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جڑا جنا ہے جس سے بھی عمران خان نے بلایا جلسے کا ٹائم اس نے دینا ہے، جس نے عمران خان بلاسی تو جس نے بلاسی پاوے پیڑی کال دے چنگی کال دے اس نے پہنچنا. اگر نواز شریف نے بلایا، شہباز شریف نے بلایا، پیڑی کال دے چنگی کال دے، ہم نے پہنچنا ہے. جب یہ ہم نے پہنچنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. بس جی جڑا مرضی آوے جی جلوس کر کے نے، جڑا مرضی آوے جناب میلاد کی محفل کر کے نے، اور یہ اپنا سارا لہرا بہنا کر کے نے، تو بعد کوئی کام نہ اس کے انداز سے اللہ کے رسول والی باتیں نظر آئیں، نہ اس کے کردار سے نظر آئیں. اللہ کے رسول کے نام کی گستاخی ہو اور جلوس نکلنے والا ہو، آواز دو میلاد کا جلوس کتنا بڑا، اور جب گستاخی رسول کے خلاف جلوس نکالنا ہو تو میلاد کمیٹیاں والے بھی نہیں آتے. عوام تو الگ ہے. اب ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے تو اس پر جس وقت گفتگو کرنی ہو، باہر نکلنا ہو، اللہ کے رسول کی حدود کو کراس کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنے اپنے سیاستدانوں کے ساتھ ہیں. کوئی نہیں بندہ نواز شریف کے خلاف بولتا، کوئی بندہ نہیں عمران خان کے خلاف بولتا، کوئی بھی پارٹی والا پارٹی کے خلاف نہیں بولتا کہ میرے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو، ہم تمہیں چھوڑتے ہیں. لیکن اب بھی وہ جلوس کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، ان کے ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہی لوگ میلاد بھی کرتے ہیں، وہی لوگ سیرت النبی بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم ہیں بھی اس قابل کہ میلاد کا جلسہ کر سکیں، میلاد کا جلوس کر سکیں. تو میلاد کی محفل جو کرنی ہے، میں نے کہا وہ سنت علیہ ہے، وہ سنت انبیاء ہے. اس کو کہنا یہ بدعت ہے، یہ خود بڑی بدعت ہے، یہ خود گمراہی ہے. اور جلوس یہ ایسا عمل ہے یہ نیت کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس نیت کے ساتھ کون سا کام ہے اور اس کے ساتھ کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. جلوس کے معاملات ایسے ہیں، جلوس جس وقت بندہ نکالتا ہے تو محفل سے زیادہ جلوس کے آداب ہیں. محفل میں تو میں گفتگو کر رہا ہوں اچانک، اچھا پہلے آپ بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں، آپ اس وقت مثال کے طور پر اگر 30-40 بندے بیٹھے ہیں، 50 بندے بیٹھے ہیں، تو آپ ایک بات کو سن رہے ہیں، درمیان میں کوئی نعرہ بازی نہیں ہو رہی، کوئی اور بات نہیں ہو رہی. لیکن جب جلوس ہوتا ہے تو جلوس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جس وقت آتے ہیں تو ان کو کنٹرول کر کے رکھنا، فضول قسم کی نعرہ بازی سے بچنا اور ایسے پٹھی سیدھی حرکتیں کرنا، اور اوپر سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنا، کبھی ایک مولانا صاحب بلانا، کبھی دوسرا بلانا، کبھی تیسرا بلانا، کبھی چوتھا بلانا، سب کو کنٹرول کرنا، یہ جلوس کے منتظمین کا بہت بڑا اس میں کردار ہے اور وہ اس کو کنٹرول کریں. تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جدھر جدھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہوں، میلاد کے جلوس ہوں، اس جگہ پر وہ جلوس ایسی ہوں کہ جس وقت کل ووٹ ڈالنے کا وقت آئے تو میلاد والے جلوسوں کے علاوہ کوئی اور بندہ کسی کو ووٹ ہی نہ دے.
لیکن اب میلاد والے جلوسوں والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت انہی لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں جو لوگ مرد کی مرد سے شادی کرا رہے ہوں، عورت کی عورت سے شادی کرا رہے ہوں، بل پاس کر رہے ہوں، اور جو لوگ ختم نبوت کے حق میں ترمیم کر رہے ہوں، جو ختم نبوت کے معاملات میں خرابیاں پیدا کر رہے ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوں، اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں قانون سازیاں کر رہے ہیں، اور ووٹیں ہم پھر جب ان کو دیتے ہیں مجھ سمیت، تو پھر ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ پھر مجھے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، پھر میں جا کے جلوس نکالوں۔ میں پہلے اپنی اصلاح تو کروں نا، پھر میں جلوس نکالوں گا۔ پھر میں محفل نکالوں تو اچھی بات ہے، گھر میں محفل کر لوں گا، تھوڑی سی بات ہو جائے گی، مجھے سامنے نہیں آنا پڑے گا، لیکن نام میرا جب عوام کے سامنے آئے گا تو پھر عوام میں اس بات پر عرف ہے، اس جلوس پر عرف ہے، کیونکہ میرا عمل جو ہے وہ جلوس میلاد والوں کا عمل بن جائے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے اس کے حوالے سے بات کی کہ آخری بات کہ جو ہم پوسٹر چھپواتے ہیں، بڑے بڑے پینا فلیکس چھپواتے ہیں، کیا اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جو پینا فلیکس ہم چھپواتے ہیں بعد میں اٹھائیں، ان کو اتار کے لے جائیں، سنبھال کے رکھ لیں؟ اگر ان کا اہتمام ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اہتمام نہیں کرتے، پچھلی مرتبہ میں نے کہا یہ جو پوسٹر ہیں جب آپ لگاتے ہیں تو بعد میں ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کدھر پڑے ہوتے ہیں، وہ گناہ ہے، کہیں ہم خرابی نہ پیدا کریں۔ اور دوسرا، جب محفل کرائیں میلاد کی تو محفل میلاد جس وقت کرائیں اس میں قرآن لازمی ہو، درس قرآن کرائیں، میلاد کے ساتھ درس قرآن کرائیں۔ کل شفاعت رسول میں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ شفاعت رسول میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ صرف قرآن ان لوگوں کو روک لے گا جن کی میں شفاعت کر رہا ہوں، اور وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، جن کو قرآن روک لے گا، کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، صرف سادی سادی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ امت کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں نصیب فرمائے، اس کی رفتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور جس کی جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے بقایا رکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی والی زندگی بنا کر بسر کرائے۔ اور آج ہمارے ایک ساتھی جو کمران بھائی ہیں، ان کے گھر میں بیماری ہے، وہ خود بیمار ہیں، اور ان کے گھر والے بیمار ہیں، بچی بیمار ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا آج میں شامل نہیں ہو سکتا، میرے لیے دعا کرائیے گا، تو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک بزرگ ہمارے خاندان کی بڑی عورت ہیں، وہ پہلے فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے، تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اس طرح مجھے خواب میں نظر آئیں جس طرح وہ اکیلا محسوس کر رہی ہیں خود کو، تو میں کہتا ہوں اللہ رب العزت ان کو وہاں پر ایسی سنگت نصیب فرما دے کہ ان کا رخ جو ہے وہ ادھر کی طرف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر سکون نصیب فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور پچھلے لوگوں کو ان کے حوالے سے اچھا صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ جو میلاد کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انشاءاللہ العزیز اگلا محفل جو ہوگی وہ بھی اس طرح میلاد کے حوالے سے ہم صرف میلاد کی گفتگو کریں گے۔ آج تو میں نے میلاد النبی کی محفل کے تقاضے اور اس کے بارے میں گفتگو کی، آئندہ محفل میں انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے، کہ ان کی پیدائش، ان کا آنا، ان کا، تو وہ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی میلاد کے حوالے سے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ۔ تو یہ جو صدیق بھائی نے جن کے بارے میں کہا ہے فوتگی ہونے کا، تو ان کے بارے میں بھی یہ جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں ہمارے جو برادری میں فوت ہوئے ہیں، دوپہر والے فوت ہوئے ہیں، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو ابھی تھوڑی دیر روزانو بیٹھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر